آج ہم بات کرنے والے ہیں جین زی کے بارے میں، ایک ایسا سوال جو ہر طرف گردش کر رہا ہے۔ کیا آج کی نسل واقعی اپنے ایمان کے سفر میں کہیں کھو گئی ہے، یا پھر ان کی حقیقت کچھ اور ہے، کچھ ایسی جو ہمیں عام طور پر نظر نہیں آتی؟ آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سوال بہت سیدھا ہے، کیا واقعی جین زی بھٹک گئی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج کل بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ہے نا؟ تو چلیں اسی سوال سے آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سچائی کیا ہے۔ اچھا، اگر ہم عام تاثر کی بات کریں تو ہر طرف سے ایک ہی آواز آتی ہے کہ آج کی نوجوان نسل اپنے راستے سے، اپنی اقدار سے، اپنے ایمان سے بہت دور جا چکی ہے۔ اور یہ صرف ایک خیال نہیں ہے، یہ وہ باتیں ہیں جو روز سننے کو ملتی ہیں۔ یہی کہا جاتا ہے کہ جین زی کی توجہ بٹی ہوئی ہے، وہ فتنوں میں گھری ہوئی ہے اور دین سے ان کا تعلق کمزور پڑ گیا ہے۔ یہی وہ بیانیہ ہے جس کا ہم سب سامنا کر رہے ہیں۔ لیکن ذرا ایک لمحے کے لیے رکتے ہیں۔ کیا ہو اگر مسئلہ نسل کا ہو ہی نہ؟ کیا ہو اگر مسئلہ اس دور کا ہو جس میں وہ سانس لے رہے ہیں؟ ایک ایسا دور جس کی آزمائشوں کے بارے میں ہمیں پہلے ہی بتا دیا گیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے وقت کی نشانیاں بیان فرمائی تھیں جو سچ پوچھیں تو بالکل آج کے دور کی تصویر لگتی ہیں۔ ایک ایسا زمانہ جب گناہ کرنا ایک عام سی بات بن جائے، جب حرام چیزیں دل کو اچھی لگنے لگیں، اور جب دین پر چلنا ایک مشکل، ایک بوجھ جیسا محسوس ہو۔ اب یہاں پر سب سے حیران کن بات آتی ہے۔ اس حدیث میں ایسے دور کے لوگوں کو ناکام یا بھٹکاوا نہیں کہا گیا، بلکہ ان کی جدوجہد کی وجہ سے انہیں عزت دی گئی۔ یعنی ان آزمائشوں کا سامنا کرنا کمزوری نہیں، بلکہ یہ تو طاقت کی نشانی ہے۔ اور یہ ہے وہ حدیث جو اس پوری گفتگو کا مرکز ہے۔ ذرا اس کی گہرائی پر غور کریں۔ اتنے مشکل، اتنے فتنوں بھرے دور میں اللہ کی عبادت پر قائم رہنا، اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنے کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ سوچئے یہ کتنی بڑی، کتنی زبردست بشارت ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے دور کی یہ جد و جہد، یہ کشمکش، یہ کوئی عام چیز نہیں، یہ ایک روحانی ہجرت ہے، ایک مقدس سفر۔ دیکھیں، ایک طرف دنیا ہے جو اس جد و جہد کو ایک کمزوری کے طور پر دیکھتی ہے کہ یہ لوگ جدید زندگی کے دباؤ کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں، اور دوسری طرف نبوی حقیقت ہے جو بتاتی ہے کہ یہ ایک عظیم ہجرت ہے، گناہ سے نکل کر اطاعت کی طرف ایک سفر، اور اپنے نفس کی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے سر جھکانے کا ایک سفر۔ تو یہ روحانی ہجرت آخر ہے کیا؟ بہت سادہ الفاظ میں، یہ دل کی ایک حرکت ہے۔ پہلا قدم دنیا کی چکا چوند سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف آنا، دوسرا قدم گناہوں کے راستے سے پلٹ کر اطاعت کا راستہ اپنانا، اور تیسرا قدم اپنے نفس کی بے چینی سے نکل کر حقیقی ابدی سکون کی طرف بڑھنا۔ اچھا، آج کی زندگی میں یہ ہجرت کیسی نظر آتی ہے؟ یہ تب نظر آتی ہے جب چاروں طرف شور اور خلفشار ہو اور کوئی اپنی نماز کو تھامے رکھے، جب حرام کام کرنا بہت آسان ہو لیکن کوئی صرف اللہ کے لیے اسے چھوڑ دے، جب کوئی اسکرینوں، سوشل میڈیا کے ٹرینڈز اور نفس کی خواہشات کے طوفان میں اپنا ایمان بچانے کی کوشش کریں، اور سب سے اہم، جب کسی سے کوئی غلطی ہو جائے لیکن وہ مایوس ہونے کے بجائے فوراً اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ اور اس جد و جہد، اس روحانی ہجرت کا انعام اتنا بڑا ہے، اس کا اجر اتنا بے حساب ہے کہ اس کا وعدہ خود اللہ نے کیا ہے۔ تو اس ساری بات کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، نئی نسلیں نو برباد یا بھٹکی ہوئی نہیں ہیں۔ ان کی یہ کوشش، ان کی یہ اندرونی کشمکش اللہ کی نظر میں بے حد قیمتی ہے۔ یاد رکھیں، ہر وہ انسان، ہر وہ نوجوان جو اس مشکل دور میں صرف اللہ کی خاطر کسی ایک گناہ کو بھی چھوڑتا ہے، وہ ایک ایسا انعام کما رہا ہے جس کو ناپنے کا پیمانہ اس دنیا کے پاس ہے ہی نہیں۔ یہ جستجو کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ تو آخر میں یہ ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑے جاتے ہیں، کیا ایسا ممکن ہے کہ جن آزمائشوں کو ہم سب سے بڑا چیلنج سمجھ رہے ہیں، دراصل انہی کے اندر سب سے بڑا اجر چھپا ہوا ہو؟ شاید نسل نو کی کہانی مایوسی کی نہیں، بلکہ بے مثال اجر اور امید کی ایک زبردست کہانی ہے۔